بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں ایک اشتہار اور ایک ایمیج چل رہا ہے واٹس ایپ کے گروپوں میں، اور خاص طور سے ان گروپوں میں جس میں علماء، حفاظ، ائمہ موجود ہوں، ان میں ایک چل رہا ایمیج چل رہا، ایک اشتہار چل رہا، امام کی تنخواہ 35,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ دیتے مول صاحب؟ دیتے 35 روپے فری میں امام کو دینے کو دل نہیں پڑتا اپنا۔ 35 روپے فری میں امام کو دینے کو دل نہیں پڑتا۔ قوم 35,000 روپے تنخواہ دیتی، 35,000 میں بولتے ایسے 3 امامہ مل جاتے ہیں ہمارے۔ 35,000 میں ایسے 3 امامہ مل جاتے۔ میں یہ مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے خود اس بات کی اور اس چیز کی اہمیت کو ختم کر دیا جو ہمارے لیے اربوں اور کھربوں سے زیادہ قیمتی۔ مسجد میں اچھے امام کا ہونا، جس کی قرأت بھی اچھی ہو، پڑھے تو صاحب مکہ مدینہ یاد آنا پیچھے، بیان بھی اچھا ہو، سنے تو لوگ واہ واہ کرنا، عش عش کرنا، پابند بھی بڑا زبردست ہو، چھٹی نہ لیتا ہو جی، اور ہر ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیتا ہو۔ اس کی تنخواہ ہمارے پاس کتنی ملتی؟ ہائیسٹ 15,000 بہت ہو گئے ہو، 15,000 بہت ہو گئے۔ اس کے بعد اگر امام صاحب اضافے کا مطالبہ کریں، اب یہ نماز میں اضافے کا مطالبہ کریں تو دوسری نماز تک خدا حافظ آ جاتا ہو صاحب۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ الا ماشاءاللہ کچھ مقامات ہوں گے جہاں امام کی بات یا اس کے مطالبے کو پورا کیا جاتا ہو۔ اور مہنگائی دیکھ لو آپ، مہنگائی دیکھ لو آپ، ترکاری کا ریٹ میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تیل کی ایک پاکٹ 110 روپے میں آ رہی تھی گولڈ راک کی، اب کتنے میں آ رہی؟ 130 میں آ رہی۔ 15 کلو کا ڈبہ 1700 میں آ رہا تھا، اب 2100۔ یہ مہنگائی کا عالم ہے، اور ہم یہ بولتے ہیں کہ صاحب نماز بھی اچھی پڑھانا، خیرات اچھی رہنا، صاحب مکہ مدینہ یاد آنا نماز پڑھے تو۔ اذان مدینے کی دینا کہتے ہیں، مؤذن تنخواہ دیتے ہیں 3,000۔ اذان مؤذن کیا کرنا؟ مدینے کی اذان دینا، ایسی اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسی اذان دینا۔ اور تنخواہ کتنے دیتے ہیں ان کو؟ 4,000، 5,000، 6,000۔ یہ ہماری حالت ہے۔ یہ اس واسطے کیا ہو گیا کہ اب ہمارے مسلمانوں میں بچوں کو حافظ عالم بنانے کا رجحان ختم ہو گیا۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کے بولوں، عوام میں تو بچوں کو حافظ عالم بنانے کا رجحان ختم ہو ہی گیا، اب خود علماء، حفاظ، مفتیان جو یہی پڑھے اور اسی میں اپنی زندگی لگائے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، وہ لوگ بھی اپنی اولاد کو حافظ عالم نہیں بنا رہی، الا ماشاءاللہ انہوں بھی نہیں بنا رہی حافظ عالم۔ میں بنا رہا ہوں، میرے دونوں بچوں کو حفظ میں ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان علماء، حفاظ، مفتیان اکرام نے اپنی زندگی کے اندر جو
مسائل سے اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے جھلایا ہے، جو جوجھ رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ حالات ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اب یہ آگے جا کر کے نہ جھیلے۔ آپ کو معلوم ہے صاحب، محلے کا امام خطیب اگر زور سے پاد مار دیا تو وہ بھی ٹینشن ہے۔ ارے کیا ہے بھائی، بیٹھے جگہ پہ ایسا کر دے، یہ بولتے ہیں مجھ سے۔ میں آپ کو بالکل غلط بات نہیں بول رہا ہوں، حقیقت سنا رہا ہوں آپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں امام بولے تو فرشتہ آسمان سے اترنا، اس کو کوئی بشری تقاضا نہیں رہنا۔ اچھا، انہیں زیادہ دوڑ دھوپ بھی نہیں کرنا کمائی کے واسطے۔ کیا بولتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے مول صاحب؟ یہ بھی بولتی ہے ہماری قوم، آپ کو کیا ضرورت ہے مول صاحب؟ مطلب مول صاحب کو آسمان سے من و سلوا اتر رہا شاید۔ آپ لوگوں کے راستے مہنگائی ہے، مول صاحب کو آسمان سے من و سلوا اتر رہا، لہذا مول صاحب تو تیتر بٹیر کھا رہی، مشروم کھا رہی، گوشت تھا نا من و سلوا، مول صاحب وہ کھا رہی۔ آپ لوگوں کو سب پریشانیاں ہیں، گولڈ ڈراپ کی، ٹماٹے کی، پیاز کی، سب کو آپ کو پریشانیاں۔ آپ کے بچے بیمار ہوئے تو ہاسپٹلس کو جاتے، ہمارے بچے بیمار ہوئے تو آسمان سے آب حیات اترتا شاید، پلاتے کہ رائٹ۔ ارے یہ اینگل سے کبھی غور کرتے ہیں پر؟ اچھا چلو ٹھیک، امام کو 15,000 دے رہے ہیں نا بھائی، اپنے دل کو یہ اطمینان ہے کہ ہم بہت دے رہے ہیں، یہ پورے محلے میں، یہ پورے علاقے میں اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنی تنخواہ ہماری مسجد میں ہے۔ تو ہمارا سوال ہے، آپ اس تنخواہ میں کام کر لو نا بھائی، آپ کر لو نا صاحب اس تنخواہ میں کام۔ تو یہ میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اشتہار لگانے سے، واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگانے سے یا کمیٹی کے ذمہ داروں کو بھیجنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل اس وقت میں ہوگا جبکہ امام اور مؤذن کو بھی آپ اپنے ہی معاشرے کا ایک فرد سمجھیں، اس کے متعلق بھی آپ یہی سمجھیں کہ جیسے ہمارے لیے مہنگائی ہے اس کے لیے بھی مہنگائی ہے، جیسے ہمارے لیے بیوی بچے ہیں، ان کا دکھ درد ہے، ان کی خوشی غمی ہے، ان کے واسطے بھی ہے۔ بہت سارے ائمہ مؤذنین، دسہرہ کی چھٹیاں ملی مجھ سے، میں فیکٹ بولتا ہوں نا تھوڑا، ہاں تو ذرا اس کو سمجھو، وہ اینگل سے سوچو، مگر اثر نہیں ہوتا وہ میرے کو معلوم ہے۔ دسہرہ کی چھٹیاں ہوئی، گھر کے اور افراد جو ہیں اپنے بچوں کو لے کے، کوئی ونڈرلا جا رہا، کوئی جو ہے نا زو کو جا رہا، کوئی فلاں کو جا رہا، کوئی ادھر کو جا رہا، کوئی ادھر کو جا رہا۔ مول صاحب اپنے بچوں کو لے کے نہیں جا سکتے، کیونکہ ونڈرلا گئے تو ایک بچے کا جو ٹکٹ ہے وہ 700 روپے ہے۔ مول صاحبوں کی ٹیم بھی اچھی رہتی، اب انہوں بولے کہ بھائی اگر میں پوری ٹیم کو لے کے گیا تو مہینے کی تنخواہ ونڈرلا کے ٹکٹوں میں چلے جاتی ہے۔ یہ بہت کڑوی حقیقت ہے مول صاحب ہمارے معاشرے کی۔ انگلی اٹھانا، فقرے کسنا، جملے بولنا، یہ جا کے بولنا باہر، جب دیکھو جب یہ عنوان پہ بولتے ہیں، جب دیکھو جب یہ باتیں کرتے ہیں، مگر ہم اتنا بولے بھی تو ایک بار بھی نہیں سوچ رہے، الٹا بولنے والے کچھ بول رہے ہیں۔ ہدیہ تحفہ امام مؤذن کو دینا اب تو لوگ گناہ کی بات سمجھے ہوئے ہیں، سوائے رمضان کے نہ کبھی ہدیہ یاد آیا، نہ کبھی کوئی جو ہے نا تحفہ یاد آیا امام مؤذن کو دینے کے لیے۔ حقیقت ہے یہ رمضان، اور رمضان میں بھی جو دیتے، اللہ بہتر جانے کیا مسئلہ ہے، میں تو مسئلہ کھل کے بولتا ہوں کہ بھائی میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں، دیکھو بول کے میں ہر رمضان میں بولتا ہوں یہ بات، ہر رمضان میں، یا نہیں وہ بنجارہ ہلز میں بھی بولتا تھا، وہاں بہت دیتے تھے وہاں پہ، تو میں صاف بولتا تھا، صاحب میں مستحق زکوٰۃ نہیں ہوں، میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، آپ زکوٰۃ کی موٹی رقم لا کے میرے کو لفافے میں دیں گے، دے کے ہی بول کے آپ داتا دکھائیں گے، میں بھی لے کے ہی کروں گا، جیبک میں ڈالوں گا، میرے لیے تو ہدیہ بن جاتی مگر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ کھل کے بولتا تھا، یہاں پر بھی بولتا ہوں۔ اب دیے تو ہم یہ سوچتے کہ بھائی امام مؤذن کو دیے تو زکوٰۃ ہی دینا، کیونکہ لوگوں کی یہ
سوچ بنی ہوئی ہے کہ امام مؤذن بولے تو زکوٰۃ پڑھا بھی تو زکوٰۃ کھا کے پڑھا، پڑھا بھی تو زکوٰۃ کھا کے پڑھا. اب تنخواہ مل رہی مسجد کی بھی تو چندے کی مل رہی، ہماری مسجد میں نہیں مل رہی بھائی. یہ مسجد میں نہیں ہے دیکھو چندہ، یہاں چندہ نہیں ہے الحمدللہ. اب رمضان میں بھی جو ہے چندہ نہیں ہے، رمضان میں بھی چندہ نہیں ہے. جو بھی ہے وہ انتظامیہ اپنے طرف سے جو کرنا ہے وہ انتظامیہ کرتی اور وہ خدمت کر دیتی. تو اب لوگوں کو یہ معلوم کہ بھائی پڑھے بھی تو مول صاحب زکوٰۃ وکات کھا کے پڑھے ہوں گے، لہذا رمضان میں دیے بھی تو خالی زکوٰۃ ہی دینا. یہ ہماری سوچ ہو گئی مول صاحب. اس واسطے کیا ہوتا معلوم ہے، آگے چل کے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں ملیں گا مسجد کو امام خطیب، نہیں ملیں گے یقیناً، مگر وہ امام اور خطیب نہیں ملیں گے جو مسجد کے ساتھ ساتھ علاقے کو لے کر چلنے کی جن میں قابلیت ہو. بھئی آپ آدمی کی قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے اس کے لیے طے کرو نا. مسجد کے ذمہ داروں کا بھی بڑا عجیب حال ہے اس وقت. بولتے کہ صاحب مسجد کی خدمت تو للہ ہے، کاروبار کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، لہٰذا آپ یہ مت سوچئے کہ وہاں زیادہ مل رہی تھی یہاں کم مل رہی. بارگیننگ خود کر رہے ہیں بیٹے، اور ہمارے کچھ بولتے ہیں، ہمارے کچھ سکھا رہے ہیں. ابھی ایک 10-15 دن 20 دن پہلے ایک جگہ سے میرے کو کال آیا تو میں صاف وضاحت سے انکار کر دیا ان کو. فون میں میرا میسج موجود ہے، میں اپنی جگہ پر بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں، میرے کو ضرورت نہیں ہے. میں انکار کر دیا ان کو. لیکن ان کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا بیچاروں کو. انہوں نے بولے نہیں، آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلانا، ہم دھمکانا دھمکانا. اب انہوں ہمارے کچھ بول رہے ہیں، یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے نا مول صاحب، بزنس تو نہیں ہے نا. تو میں بولا آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ کی حیثیت یا آپ کی لیاقت نہیں ہے اتنا دینے کی، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، چھوڑ دیجئے. آپ لوگ یہی بولا نا آپ کو کہ بھئی مدینے کی ازاں ہونا مگر تنخواہ ہم دیں گے 5-6 ہزار. امام بھی جو ہے نا مکے مدینے کے لحن میں پڑھنا، سدیس بن جانا، کبھی شریم بن جانا، کبھی حذیفی بن جانا، کبھی مشاری بن جانا، کبھی عمر ہشام بن جانا، جیسے میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ ہر لحن میں پڑھاتا ہوں. نہیں میرے اندر ہے بھائی قابلیت ہے اللہ کے کرم سے، اللہ کا فضل ہے وہ، اور نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. یہ کوئی تکبر کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو، کوئی بڑائی کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں. الحمدللہ اچھی سے اچھی خدمت کرتا ہوں، کام بھی اچھا کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے الل ٹپ نہیں کرتا، آئے حاضری لگائے چلے گئے، ایسا نہیں کرتا. کام کرا تو ڈھنگا کرتا. تو میرے بولنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں خود غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ ہمارے مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا، ہمارے دینی مقتدا ہیں، ان کی خدمت ہمیں واقعتاً صدق دل سے کرنی چاہیے. وہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. نکتہ چینی کرو بولو آپ، زبردست A1 آتا ہوں.